لقمان پریالو اور ببرلو کے قریب پولیس کے ڈاکوؤں کے ساتھ 3 الگ الگ مقابلے ہوئے۔ 9 اشتہاری ڈاکو اسلحے سمیت گرفتار ڈاکو کراچی، حیدرآباد، سکھر اور خیرپور سمیت کئی اضلاع کی پولیس کو سنگین مقدمات میں مطلوب تھے۔ لقمان پریالو اور ببرلو کے قریب 3 الگ الگ پولیس مقابلوں میں 9 اشتہاری ڈاکو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ آئی جی سندھ کی جانب سے مقابلے میں حصہ لینے والی پولیس پارٹیوں کو 2 لاکھ روپے نقد انعام دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ڈی پی او خیرپور خادم حسین رند نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پہلا مقابلہ لقمان کے قریب ہوا، جہاں 2 گھنٹے کی فائرنگ کے تبادلے کے بعد 5 اشتہاری ڈاکوؤں کاشف عرف کاشو جاگرانی، سجن ابڑو، امداد چانڈیو اور منظور شیخ کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا، جبکہ دوسرا مقابلہ پریالو کے قریب ہوا، جس میں 3 ڈاکوؤں ساجن کھورخانی، ارزو کھورخانی اور رضا محمد کھورخانی کو اسلحہ اور 2 مسروقہ موٹر سائیکلوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی پی او کے مطابق ببرلو کے قریب ہونے والے تیسرے مقابلے میں بڑی گینگ کے سرغنہ جاوید بھیو کو کراچی سے چھینی ہوئی ڈبل کیبن گاڑی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی پی او خادم حسین رند نے بتایا کہ آئی جی سندھ سلطان صلاح الدین بابر خٹک نے ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ میں حصہ لینے والی پولیس پارٹیوں کو 2 لاکھ روپے نقد انعام دینے اور ہیڈ کانسٹیبل عاشق مری کو پروموشن دینے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی کے علاقے سیوک سینٹر کے قریب 1 ماہ قبل اغوا کیے گئے نجی ٹی وی چینل کے ڈرائیور پرویز پٹھان کو دادو پولیس نے پیارو گوٹ کے قریب راہوجہ ریلوے پھاٹک کے مقام پر پولیس مقابلے میں بازیاب کرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ کراچی سے اغوا ہونے والے نجی ٹی وی کے ڈرائیور کو تاوان دے کر رہائی مل گئی، تاہم پولیس کا دعویٰ ہے کہ مغوی پرویز پٹھان کو مقابلے کے بعد بازیاب کروایا گیا ہے۔ نجی ٹی وی کے ڈرائیور پرویز پٹھان کو 1 ماہ قبل کراچی کے علاقے سیوک سینٹر کے قریب سے اغوا کیا گیا تھا، جس کے بارے میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس کی رہائی 10 لاکھ روپے تاوان کی ادائیگی کے بعد عمل میں آئی، تاہم دادو پولیس کا دعویٰ ہے کہ پرویز پٹھان کو پیارو گوٹ کے قریب راہوجہ ریلوے پھاٹک کے مقام پر پولیس مقابلے کے بعد اغواکاروں کے چنگل سے چھڑایا گیا ہے۔ ڈی ایس پی فدا حسین لغاری کا کہنا ہے کہ ڈاکو مغوی پرویز پٹھان کو دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے تو پولیس کو اطلاع ملی، جس پر فوری کارروائی کی گئی۔ صوبہ سندھ کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ بلوچستان کی دنیا میں۔ قلات اور سوراب میں بی این ایف اور بی ایس او آزاد کی طرف سے شٹ ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ اس دوران تمام کاروباری مراکز اور مارکیٹیں مکمل طور پر بند رہیں۔ آئے مزید جانتے ہیں۔ قلات اور سوراب میں علاقائی جماعتوں کی طرف سے اپنے کارکنوں کے قتل کے خلاف شٹ ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ بی این ایف اور بی ایس او آزاد کی طرف سے 3 روزہ شٹ ڈاؤن کی کال تربت سے بی ایس او آزاد کے 2 کارکنوں کی مسخ شدہ لاشیں برآمد ہونے کے بعد دی گئی۔ ہڑتال کے باعث قلات اور سوراب میں تمام کاروباری مراکز اور مارکیٹیں مکمل طور پر بند رہیں، جبکہ قومی شاہراہ پر بھی ٹریفک معمول سے کم دکھائی دی۔ امن و امان کی خراب صورتحال کے بارے میں نہ صرف سندھ بلکہ بلوچستان میں بھی شدید خدشات موجود ہیں اور سیاسی اور سماجی تنظیموں کے علاوہ طلبہ تنظیمیں بھی احتجاج پر مجبور ہیں۔ ناظرین، بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین صوبہ خیبر پختونخوا کی۔ نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا کی چند رپورٹس پر۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی اضافی کپڑوں کی ضرورت بھی بڑھ جاتی ہے۔ غریب لوگ سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے لنڈے بازار کا رخ کرتے ہیں، مگر بڑھتی ہوئی مہنگائی نے لنڈا بازاروں کو بھی نہیں بخشا۔ اس کی مزید تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے مستنصر بلوچ۔ استعمال شدہ غیر ملکی جرسیاں، موزے، ٹوپیاں اور کوٹوں کی ورائٹی لنڈا بازار کو سوسائٹی کی توجہ کا مرکز بنا دیتے ہیں۔ تاہم بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے پہلے جہاں لنڈا بازار میں پل بھر میں ولایتی کپڑوں کے سودے ہو جایا کرتے تھے، اب وہاں قیمتوں پر تکرار معمول کی بات ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اب لنڈا بازار سے خریداری بھی ان کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔ پہلے جو ہے نا، جو 20-30 روپے کی جرسی ملتی تھی 200-300 سے کم نہیں ہے، یعنی مارکیٹ اور لنڈے کا ریٹ ایک ہی ہے۔ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں خریدنے کے کوئی توسیع نہیں ہے، واپس جا رہے ہیں بس۔ ریڈی میڈ تو غریب آدمی لے نہیں سکتا، اور لنڈے بازار میں آئے تو اس کی قیمت جو 80 روپے کی چیز ہے اس کو 800 روپے میں بتاتے ہیں، جو 100 کی چیز ہے اس کو 1000 میں بتاتے ہیں۔ ابھی غریب عوام سے جو سردیوں کے واحد جو سہارا تھا وہ بھی چھینا جا رہا ہے۔ پہلے جو 100 روپے کی چیز ملتی تھی وہ اب تقریباً 200 میں ہے۔ پہلے ہم جو تھے دکانوں کو چھوڑ کر یہاں پہ آتے تھے، اب یہاں کا بھی مزہ نہیں ہے، اب غریب جائے تو کہاں جائے۔ دوسری جانب لنڈا بازار کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ جب انہیں مال ہی مہنگا ملے گا تو پھر وہ اسے کم قیمت پر کیسے فروخت کر سکتے ہیں۔ کپڑوں کی مختلف اقسام سے بھری ان دکانوں سے اپنے ناپ کی چیز ڈھونڈنا تو کچھ زیادہ مشکل نہیں، تاہم بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے اپنی پسند کی قیمت پر لباس کا مل جانا خاصا مشکل ہو چکا ہے۔ کیمرہ مین فراد علی فاروق کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔
ایک طرف غربت اور دوسری طرف مہنگائی، عوام ہر جانب سے پس رہے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ اب غریب عوام استعمال شدہ اشیاء بھی خریدنے کی سکت نہیں رکھتے۔ ناظرین، اب باری ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی چیدہ خبروں کی۔ سید الشریف چوک کا نام تبدیل کر کے یادگار شہداء چوک رکھ دیا گیا، جس کا باقاعدہ افتتاح کمشنر مالاکنڈ اعزاز الرحمان نے کیا۔ سوات میں سید الشریف چوک اب یادگار شہداء چوک کے نام سے پکارا جائے گا۔ سید الشریف چوک کا نام تبدیل کر کے یادگار شہداء چوک رکھ دیا گیا، جس کا باقاعدہ افتتاح کمشنر مالاکنڈ اعزاز الرحمان نے کیا۔ اس موقع پر منگورا بریگیڈ کے بریگیڈیئر ہمایوں عزیز، ڈی سی سوات کامران رحمان اور ڈی پی او سوات قاضی غلام فاروق بھی موجود تھے۔ تقریب میں پولیس اور فوج کے اعلی حکام کے علاوہ عام افراد نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کمشنر مالاکنڈ ڈویژن اعزاز الرحمان اور بریگیڈیئر ہمایوں عزیز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوات میں امن کے قیام میں سول افراد اور فوجی جوانوں کے علاوہ صحافیوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، اور آج فوجی جوانوں کے علاوہ یادگار شہداء چوک میں یادگار شہداء پر صحافیوں کے نام بھی شامل کیے گئے ہیں۔ JUI ٹانک نے آپریشن راہ نجات کے دوران تباہ حال علاقے کی عدم بحالی کی صورت میں احتجاج کی دھمکی دی ہے۔ JUI ٹانک نے آپریشن راہ نجات کے دوران تباہ حال علاقہ کی بحالی نہ ہونے کی صورت میں احتجاج کی دھمکی دی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کا اجلاس جامعہ احیاء العلوم میں منعقد ہوا، جس میں قاری محمد نواز فاروقی، شمس الزمان شمس عباس، مولانا سید دین دار اور ضلعی کابینہ کے عہدیداروں سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ اجلاس میں پیش کی گئی ایک قرارداد میں کہا گیا کہ ٹانک ایک پرامن ضلع ہے۔ آپریشن راہ نجات کے باعث 2 سال سے موبائل نیٹ ورک سروس جام ہے۔ سپورٹس کمپلیکس کی منظوری MM دور حکومت میں دی گئی تھی، لیکن تاحال سپورٹس کمپلیکس تعمیر نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹانک حالیہ سیلاب اور بارشوں سے بری طرح متاثر ہوا، لیکن ضلع میں سینکڑوں مستحق افراد وطن کارڈ سے محروم ہیں، جبکہ علاقہ گیس سے بھی محروم ہے۔ قرارداد میں وابڈا کی طرف سے بجلی کی 18 گھنٹے طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات جلد تسلیم نہ کیے گئے تو وہ بھرپور احتجاج کریں گے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر زکوٰۃ رشید خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ قیام امن کے لیے صوبے کے عوام اور ANP کے کارکنوں نے اپنے خون کے نذرانے دے کر نئی تاریخ رقم کی ہے۔ طلبہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے اور ان کی تربیت کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ وہ ٹاؤن ہال مردان میں زکوٰۃ فنڈ سے کمپیوٹر کی تربیت مکمل کرنے والے طلبہ میں اسناد کی تقسیم کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ تقریب کی صدارت ضلعی زکوٰۃ کے چیئرمین شاہد خان نے کی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پختون قوم کو جہالت کے اندھیروں میں دھکیلنے کی سازش ہو رہی ہے، تاہم صوبائی حکومت نے تمام سازشوں کو ناکام بنا کر علم کی روشنی گھر گھر پھیلانے کا عزم کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے مرحلے میں زکوٰۃ فنڈ سے طلبہ کو لیبارٹری ٹیکنیشین اور نرسنگ کے شعبوں میں بھی تربیت دی جائے گی۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پھول نگر کے نواحی گاؤں گگا سرائے کے دیہی مرکز صحت کی کروڑوں کی لاگت سے بننے والی بلڈنگ نے ونجو دڑوں کا دودھ کھا لیا۔